السلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز محترم و مکرم سامعین کرام، بندہ ناچیز نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آپ حضرات نے سماعت فرمانے کا شرف حاصل کیا۔ دل سے دعا کریں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آرام آرام سے آمین بول دیں، کچھ نہیں، دعا کر رہا ہوں، پتہ نہیں کس کی آمین میں، چلو اللہ مجھے ہدایت دے دے، اونچی آواز سے آمین بول دیں۔ دوستان محترم، بندہ ناچیز نے جس آیت کریمہ کو اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کی وجہ تخلیق بیان فرمائی ہے۔ انسان کو بنانے کا مقصد بیان فرمایا اللہ وحدہ لا شریک نے۔ اس بات کو یوں سمجھیں کہ جس طرح کے لباس بنایا گیا، کیوں قرآن کہتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب تم مسجد میں اللہ کے گھر میں جاؤ بن کر سنور کر جاؤ۔ یہ سوچنے کی بات ہے، آپ فکر کریں، جب آپ کسی پروگرام میں جاتے ہیں، وہ کوئی پروگرام ہو، مثال کے طور پر ولیمہ ہے، تو آپ کے ذہن میں یقیناً یہ بات ہوتی ہے کہ وہاں پر بڑے بڑے ذمہ دار آئیں گے، چودھری آئیں گے، تو لہذا اچھا لباس پہن کر جانا چاہیے۔ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب تم مسجد میں آؤ تو خوبصورت لباس پہن کر آؤ۔ اللہ سے بڑھ کر عزت والا کون ہے؟ تم اللہ کے گھر میں جا رہے ہو، اور جب آپ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہو تو مومن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک میری نماز پڑھنا، میرا بننا سورنا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بہت مشہور حکایت ہے ایک کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کسی غزوہ کے دوران جناب والا تیر لگ گیا، اندر چلا گیا، جب نکالنے لگتے تو آپ کو درد ہوتا۔ آپ نے اپنے دوستوں سے حکم فرمایا کہ جب علی نماز پڑھنے لگے تو یہ تیر نکال لینا۔ وہی تیر جناب والا جس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے، جب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے لگتے ہیں تو آپ کے احباب جناب والا وہ تیر کھینچ لیتے ہیں، آپ کو پتہ تک نہیں چلتا۔ دوستوں نے پوچھا اے علی المرتضی وجہ کیا ہے؟ کہ وہی تیر، اتنا آپ کو درد ہوتا تھا لیکن نماز کے دوران آپ نے محسوس نہیں کیا، آپ کے جسم میں حرکت تک نہیں آئی، وجہ کیا ہے؟ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے لوگو یاد رکھو، جب علی نماز پڑھتا ہے تو علی کے سامنے جلوہ حق ہوتا ہے، تو علی کے سامنے اللہ کے جلوے ہوتے ہیں، تو علی اللہ رب العالمین کے جلووں کو دیکھتا ہے اور سارے جہان کو بھول جاتا ہے۔
یہ نماز پڑھنے کا حق ہے۔ تو دوستان محترم، میں عرض کر رہا تھا، آیا انسان کو پیدا کیا گیا کہ تو پیسہ کما، تو دولت کما، تو اپنے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے بڑے بڑے محلات خرید کر رکھ دے، بڑے بڑے مربے خرید کر جناب بزنس بنا کر رکھ دے۔ نہ، رب ذوالجلال نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ سبحان اللہ۔ اصل میں چاہتا ہوں، چلو میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ قبول فرمائے، مجھے نیکیاں مل رہی ہیں، آپ سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کو بھی نیکیاں ملیں گی۔ جہاں بولنا ہوتا ہے وہاں بولنا چاہیے، ناراض نہیں ہونا میری بات، اونچی آواز سے سبحان اللہ کہیں۔ اللہ نے انسان کو پیدا فرمانے کی وجہ تخلیق بیان فرمائی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میں نے انسان کو پیدا کیا، جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ آیت کا اگلا حصہ پڑھیں، رب ذوالجلال فرماتا ہے ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ ہم اگر عبادت کریں گے، ہم سجدے کریں گے، ہم رکوع کریں گے، ہم تہجد پڑھیں گے، ہم اللہ کی بندگی کریں گے، اس سے کیا اللہ کو فائدہ ہوگا یا اللہ کو ہم رزق دیں گے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ما اريد منهم من رزق، اللہ فرماتا ہے میرا ارادہ یہ نہیں کہ تم سارے مل کر مجھے رزق دو، وما اريد ان يطعمون، نہ ہی میرا ارادہ یہ ہے کہ تم سارے مل کر مجھے رزق دو، مجھے تم کھلاؤ۔ فرمایا نہیں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ سبحان اللہ۔ بے نیاز فرماتا ہے کہ بے شک اللہ رزاق ہے، اللہ بہت بڑی طاقت والا ہے۔ حضرت جناب والا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگوں یاد رکھو، جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مستغرق رکھتا ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول رکھتا ہے، یہاں تک کہ وہ قدم بھی اٹھاتا ہے سوچ کر اٹھاتا ہے آیا یہ قدم میں اللہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں اٹھا رہا۔ ایسے لوگ ہیں، قرآن فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، بے نیاز فرماتا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جب زمین پر چلتے ہیں تو دیکھنے والے کہتے ہیں یار وہ دیکھو اللہ کا بندہ آ رہا ہے۔ رحمان کے بندے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ فرماتا ہے وہ اللہ کے خوف سے قدم سنبھال کر رکھ دے، اللہ کے بندوں کی نشانی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے انسان رات دن بھاگنے والا، دولت کے پیچھے بھاگنے والا، تجھے میں نے دولت کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا، تو اب بے نیاز فرماتا ہے میں تجھے ایسی کامیابی عطا کروں گا، انسان تو انسان، اللہ کے فرشتے بھی تیری قسمت پر ناز کر رہے ہوں گے۔ یار اگر آج کے دور کے اندر، سوری میری مادری زبان جو ہے وہ سرائکی ہے، اگر میں بھول جاؤں تو معذرت، آج کے دور میں اگر کافر بھی درود شریف پڑھیں اونچی آواز میں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا، آج کے دور میں اگر کافر رات دن، غیر مسلم رات دن پیسے کی دوڑ میں بھاگے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہ ہو، جس کو جیسا بھی آئے بس جمع کرو، اور مسلمان بھی اسی کام میں لگ جائے، تو پھر آپ خود فیصلہ کریں کافر کہاں کھڑا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ دوستان محترم، کامیابی یہ نہیں، واللہ بخدا
میرا ذاتی تجربہ ہے. ہمارے بزرگوں آج سے 18 سال پہلے یا 20 سال پہلے میں بورے والا میں پڑھتا تھا تو ہمارا مٹی کا گھر ہوتا تھا. میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, اللہ کرے میری کوئی بات آپ کے دل میں اتر جائے. مٹی کا ہمارا گھر ہوتا تھا, لیکن جو اطمینان قلب ہوتا تھا نا, سکون ہوتا تھا زندگی میں. آج ہمارے علاقے میں مدینہ شریف کی برکت سے پورے علاقے میں میرا گھر سب سے بڑا ہے, لیکن وہ سکون نہیں جو سکون مٹی والے گھر میں تھا. دوستان محترم, یہ کامیابی نہیں کہ بڑے بڑے محلات بنا لینا, بڑی بڑی گاڑیاں خرید کر لینا. اللہ کی عزت کی قسم, کامیابی یہ ہے جب ہم مرنے کے بعد قبر میں جائیں, رسول اللہ تشریف لے آئیں اور فرمایا فرشتوں ہٹ جاؤ, اس نے زندگی میں کبھی ایک لمحہ بھی غفلت میں نہیں گزارا. کتنی بڑی کامیابی ہوگی. دوستان محترم, آج ذرا سوچیں ہم کہاں کھڑے ہیں. آج کا مسلمان اس نے قرآن کو بس اس لیے رکھا ہوا ہے کہ صبح ہوگی نماز پڑھے گا, نماز پڑھنے کے بعد پہلے تو کوشش کرتا ہے کہ مسجد میں نہ جاؤں, جبکہ رحمت للعالمین نبی نے فرمایا وہ لوگ جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں مسجدوں میں نہیں آتے, رحمت للعالمین نبی نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. کتنی بڑی وعید ہے, کتنی بڑی بات ہے. رحمت للعالمین نبی یہ فرما رہے. لیکن آج پیر صاحب کو, مولوی صاحب کو, ملک صاحب کو, چودھری صاحب کو ٹائم نہیں, گھر میں نماز پڑھے گا, نماز پڑھنے کے بعد قرآن مجید اٹھایا, بس تھوڑی سی زیارت کی, ذہن میں یہ خیال ہے کہ کاروبار پہ جا رہا ہوں, کاروبار اچھا ہو جائے گا. کتنے افسوس کی بات کہ قرآن اللہ فرماتا ہے عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اگر یہی قرآن میں پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. لیکن آج ہم نے قرآن سے کتنی دوری اختیار کر لی. بس تھوڑا سا پڑھا, زیارت کی. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں علامہ صاحب کے پاس آتے ہیں کہ علامہ صاحب آج ہمیں یہ بتا دیں, ساری زندگی ہو گئی سورۃ الفاتحہ فرضی رکعت میں 4 مرتبہ ہم پڑھتے ہیں, تو ہمیں یہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر تو بتا دیں. کبھی کسی نے ٹائم نکالا؟ میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں. آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ دیکھ کر رونا آتا ہے کہ مسلمان کے بچے سے پوچھو پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں کتنے کھلاڑی ہیں, بتائے گا, سب کے نام بھی بتائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرکٹ کھیلنا جرم ہے, ورزش کے طور پر چلو ٹھیک ہے, اگر زیادہ وقت ہو تو کھیل لینی چاہیے, لیکن اس کو آئیڈل بنانا, اس کو جناب والا فوکس کرنا اس چیز کے اوپر. آپ مسلمان کے بچے سے پوچھو, جتنے بچے بیٹھے ہیں پوچھو, ان کو سب کھلاڑیوں کے نام کا پتہ ہوگا, فلمی ایکٹر کتنے ہیں ان کو پتہ ہوگا. اگر پوچھ لو خلفائے راشدین کون تھے, نہیں پتہ. اس میں پتہ نہیں ہماری مولویوں کی کمزوری ہے یا آپ کی کمزوری ہے, جس کی بھی ہے, اللہ رب العالمین ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلمانوں یاد رکھو, آج دنیا میں یہ دستور چل پڑا, اگر کسی انسان کے 4 بیٹے ہیں, جناب والا 3 عقل مند ہیں, اگر ایک بھولا بھالا سیدھا سادہ ہے, وہ 3 سکول پڑھنے جاتے ہیں, ان کی جناب والا باقاعدہ 1000 2000 منتھلی فیس بھی جاتی ہے. لیکن جو بھولا بھالا جو 4 مرتبہ چوتھی میں فیل ہوا, وہ جناب والا مسجد میں مولوی صاحب کے پاس بٹھا دیا.
سوچنے کی بات ہے یار، اپنے کردار کو بھی دیکھ، رسول اللہ کی وفا کو بھی دیکھ۔ آج بھی تیرے جو عقل مند دانشور تھے وہ انگریز کے حوالے ہو گئے، جو تیرے بھولے بھالے تھے وہ رسول اللہ نے دامن رحمت میں چھپا رکھے ہیں۔ اس سے بڑی وفا اسلام کی اور کیا ہوگی؟ دوستان محترم، علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے زمانے میں تارک قرآن ہو کر۔ جب سے مسلمانوں نے قرآن کے دامن کو چھوڑا اس وقت سے ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جناب جب ہم بیان کرنے کے لیے جاتے ہیں کہیں تو جو نوجوان ہوتے ہیں وہ توجہ نہیں کرتے، کہتے ہیں یار روز تو سنتے ہیں، پتہ نہیں کتنے مولوی آتے رہتے ہیں، کیا کیا باتیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن وقت گزرتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، جب بچے ہو جاتے ہیں پھر بھی کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ میں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا اور ان کلمہ پڑھنے کی شرط کیا ہے، میں نے رسول اللہ سے عہد وفا کیا، نبھانا کس کو کہتے ہیں۔ لیکن جب اولاد بڑی ہو گئی، کوئی سگریٹ پینے لگ گیا، کوئی جوا کھیلنے لگ گیا، کوئی کبوتر بازی میں لگ گیا، پھر مولوی صاحب کے پاس، پیر صاحب کے پاس بھاگ کر جاتا ہے، پیر صاحب، مولوی صاحب میرے بچے کے لیے دعا کریں اچھا ہو جائے، میرے بچے کے لیے دعا کریں اچھا ہو جائے۔ پھر بھی مولوی کو اللہ نے یہ دل دیا، وہ دھتکارتا نہیں، جبکہ اس کو سامنے پتہ ہوتا ہے یہ ہر وقت میری مخالفت کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ رسول اللہ کے دین کی لاج رکھتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں کہتا، اس کے لیے دعا کرتا ہے، وہ دل سے دعا کرتا ہے۔ آؤ مسلمانوں، میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، اگر میرا بیٹا ہے، میں آپ کا نام نہیں لیتا، میرا بیٹا ہے، جب اذان ہوگی میں گھر سے اٹھ کر وضو کر کے جناب والا جب باہر نکلنے لگوں گا، میرا بیٹا مجھ سے ضرور پوچھے گا ابا جانی کہاں جا رہے ہو؟ پوچھے گا نہیں پوچھے گا؟ چھوٹا بیٹا پوچھتا ہے نا، جب گھر سے باپ باہر نکلتا ہے تو بیٹا پوچھتا ہے ابا جی کہاں جا رہے ہیں؟ اگر باپ جوا کھیلنے جا رہا ہو، یہ چوری کرنے جا رہا ہو، یہ ڈکیتی لگانے جا رہا ہو تو کیا کہے گا بیٹے کو؟ وہ ایک مثال ہے ہماری سرائکی میں بہت مشہور ہے کہ ایک چور تھا، خاندانی چور تھا، تو اس کا بیٹا بڑا ہو گیا، اس نے کہا ابا روز کہیں جاتا ہے، مجھے تو لے کے نہیں جاتا۔ اس نے کہا اچھا یار اب تو جوان ہو گیا، تجھے لے کے جاتا ہوں۔ تو چلتے رہے پوری رات چلتے رہے، تو بیٹے نے کہا ابا اب تو مولوی اذان دینے لگے، کہاں جانا ہے ہم نے؟ کہنے لگا بیٹا وہ سامنے جو گھر ہے نا جس میں دیا جل رہا ہے، چراغ جل رہا ہے، آج اس گھر کو لوٹنے جا رہے ہیں۔ کہنے لگا ابا رک جاؤ، میری بات تو سنو۔ رک گیا باپ، کہنے لگا آج کتنی مرتبہ اسی گھر کو لوٹنے جا رہے ہو؟ تو باپ نے کہا تقریباً 6 مرتبہ یا 7ویں مرتبہ آج جا رہا ہوں۔ تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگا ابا اس کا دیا تو پھر بھی جل رہا ہے، تیرا دیا تو آج تک نہیں جلا۔ صرف عقل کو سمجھانے کی بات ہے۔ آپ کے سامنے اگر 40 کلو دودھ ہو، اس میں ایک قطرہ پیشاب کا چلا جائے، آپ نہیں پیو گے، لیکن رات دن میری اور سب کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ 99,000 ہے، 1 لاکھ پورا ہو جائے، بھلے جس طرح بھی ہو جائے۔ دوستان محترم، میں عرض کر رہا ہوں جب باپ گھر سے باہر نکلے گا بیٹا ضرور سوال کرے گا ابا جانی کہاں جا رہے ہو؟ میں قربان جاؤں اس باپ کی عزت کو کروڑوں سلام ہے جو باپ جناب والا گھر سے نکلتا ہے نماز کے لیے، خود بھی نکلتا ہے اور بیٹے کی انگلی پکڑ کر اس کو بھی ساتھ لے کر جب مسجد میں جاتا ہے، جب بیٹا بھی سجدہ کرتا ہے باپ بھی سجدہ کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اور اس کے فرشتے کتنے خوش ہوتے ہوں گے، کتنا ثواب ہوتا۔
وقت گزرتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے باپ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جناب والا اب بیٹا اکیلا نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جاتا ہے۔ جب اتحیات میں بیٹھتا ہے اس کے ذہن میں خیال آتا ہے، یار کل میرا باپ میرے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، یار بچپن میں میرا باپ مجھے ساتھ لے کے آتا، نماز کی تلقین کرتا تھا، اچھی اچھی مجھے باتیں سناتا تھا۔ اس کے جناب والا باپ کی یاد میں اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، جیسے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ پھر وہ دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے باری تعالی میرے سجدوں کا واسطہ آج میرے باپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ آپ کیا کہتے ہیں پھر؟ جو نماز میں رو رہا ہے، سجدے میں رو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن امت محمدی کی طرف آگ کا شعلہ بڑھنے لگے گا، جہنم کی آگ کا شعلہ بڑھنے لگے گا، کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکے گی۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام ایک پانی کا پیالہ لائیں گے، صرف ایک پیالہ، اس آگ پر پھینکیں گے، وہ آگ بند ہو جائے گی، بجھ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی، یا رسول اللہ اس پانی میں ایسی کیا چیز ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پانی میری گناہگار امت کے آنسو ہوں۔ یار آپ در بدر کبھی کسی کے در پر جاتے ہیں، کبھی کسی کے در پر جاتے ہیں، اے کاش ہمیں اللہ کے در کی پہچان ہو جائے، اے کاش ہم اللہ کے در پر آ جائیں۔ جب ہمیں اللہ کا در نصیب ہو گیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک سائل آتا، فقیر آتا آپ سے سوال کرنے کے لیے، تو آپ اس کو خیرات دے دیتے۔ جب وہ اس نے عادت بنا لی نا تو آپ نے فرمایا، یار جا اللہ سے مانگا کر۔ بس وہ دن تھا، پھر آپ نے اس کو نہ دیکھا۔ آپ سوچتے رہے اللہ کا بندہ شاید مجھ سے ناراض ہو گیا۔ ایک دن بازار میں مل گیا، گلی میں مل گیا، آپ نے فرمایا، یار تو مجھ سے ناراض ہو گیا کیا؟ اس نے کہا، نہیں حضور میں آپ سے ناراض نہیں ہوا، میں تو آپ کو رات دن دعائیں دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، آتا کیوں نہیں؟ کیا اس نے جواب دیا؟ اس نے کہا، عمر جو راستہ آپ نے مجھے بتایا، جب سے اس راستے پر چلا ہوں، دنیا کی کوئی نعمت نہیں جو میرے پاس نہیں۔ مسلمانوں یاد رکھو، اگر کامیابی چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے دین کو مضبوطی سے تھامو، اللہ کے دین میں پورے داخل ہو جاؤ۔ جناب والا وہ وقت تھا جب مسلمان کچھ بھی ہوتا تو جناب والا قرآن مجید سے دم کرواتے تھے۔ آج بھی جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ مولوی صاحب کے پاس آتا ہے، پیسے والے تو وہ سارے ہاسپٹل میں جاتے ہیں نا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ سفر پہ جا رہے تھے اکیلے، راستے میں کیا دیکھا؟ ایک گائے مری ہوئی ہے، ایک بڑھیا اس گائے کا سر پکڑ کر رو رہی ہے۔ آپ رک گئے، پوچھا اماں جان کیوں روتے ہو؟ کہنے لگی، اے نوجوان خوبصورت شکل والے، ایک ہی گائے تھی جس سے میری زندگی کا گزر بسر ہوتا تھا، وہ مر گئی اس لیے رو رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے اماں جان آپ کیا کہتی ہو؟ ذرا سائیڈ پہ ہو جاؤ، آپ کی گائے کا میں علاج کرتا ہوں۔ اماں جان رو کر کہتی ہیں، اے نوجوان، اے خوبصورت شکل والے، تو میرا مذاق اڑاتا ہے کیا؟ کبھی میت جو چیز ہوتی ہے، جو چیز مردہ ہوتی ہے، اس کا بھی علاج کبھی ہوتا ہے دنیا میں۔ امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے فرمایا، اماں جان دنیا کے ڈاکٹر زندہ کا علاج کرتے ہیں، رسول اللہ کے غلام مردہ کا علاج بھی جانتے ہیں۔ آپ نے بسم اللہ پڑھی، سورۃ الفاتحہ پڑھی، پھونک دی، مردہ گئے زندہ ہو گئی۔ ہمارے استاد محترم قبلہ استاد فردوسی صاحب، مجھے یاد ہے ہم ترجمہ پڑھ رہے تھے،
استاد جی فرماتے ایک بابا جی تھے، ان کا مدرسہ تھا بہت بڑا، ایک ان کا خادم تھا جو استاذیوں کی ہر وقت خدمت کرتا تھا، بس وہ خدمت کرتا، دل سے کرتا۔ ایک دن استاذیوں نے توجہ کی کہ کھانے کا ٹائم گزر گیا، کیونکہ مدرسے میں جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے جو وقت میں آتا ہے اس کو کھانا ملتا ہے، امی تو نہیں کھانا چھپا کے رکھ دے گی، وہ تو سب طالب علم ہوتے ہیں۔ تو کھانا کسی نے نہ رکھا۔ جب وہ استاذیوں کا کام کر کے واپس آیا، استاذیوں نے پوچھا بیٹا کھانا کھایا؟ وہ شرمانے لگا۔ آپ نے فرمایا نہیں یار مجھے بتا کھانا کھایا؟ حضور کوئی بات نہیں میں کھا لوں گا۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ اس نے کھانا نہیں کھایا۔ جن لڑکوں کی باری ہوتی ہے کھانا دینے کی، آپ نے ان کو بلایا، فرمایا اس کو کھانا دو، یہ میرے کام پر گیا تھا۔ تو لڑکا گیا، واپس آیا، کہنے لگا حضور روٹی تو باقی ہے لیکن سالن ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا روٹی لے آ، اس کو دے، اور خادم کو فرمایا جا پیالے میں پانی بھر کے لے آ، آج فقیر تجھے سالن بنا کے دے گا۔ استاذیوں کے حکم کے مطابق جناب والا وہ جاتا ہے، پانی لے کر آتا ہے۔ استاد محترم اونچی آواز میں بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، جناب والا سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد پانی میں پھونک دے کر فرماتے ہیں جا آج فقیر کا بنا ہوا سالن ہے، اس سے کھانا کھا۔ طالب علم کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم جب وہ میں کھانا کھانے لگا وہ پانی نہیں تھا، اتنا میٹھا تھا کہ شہد بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکتا، ماکھی بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکتا۔ جناب والا وہ دن ختم ہوا۔ دوسرے دن طالب علم نے کیا کیا، پیالے میں پانی لیا، جو کچھ استاد نے پڑھا تھا وہی پڑھ کر پیالے میں پھونک لگا رہا ہے۔ اتنے میں استاد محترم تشریف لے آئے، فرمانے لگے اے خادم کیا کر رہا ہے؟ عرض کی اے میرے استاد محترم میں پانی کو وہی شہد بنانے لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا پڑھ رہے ہو؟ حضور وہی پڑھ رہا ہوں جو کچھ آپ نے پڑھا تھا۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ حضور یہ تو پانی کا پانی ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا یاد رکھ قرآن بھی وہی پڑھ رہا ہے، لیکن یاد رکھ درود شریف بھی وہی پڑھ رہا ہے، لیکن جو زبان ہے وہ بابے والی زبان نہیں ہے، زبان میں اثر ہوتا ہے۔ اس لیے کیا کہا کہنے والے نے، جب میں کہتا ہوں الہی میری حالت زار کو دیکھ، حکم ہوتا ہے اے میرے بندے تو اپنے کردار کو دیکھ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس فقیر کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جن